اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف راہبری کرتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملکیت اللہ ہی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مکمل قدرت اور مکمل ملکیت کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کی عقیدہ الوہیت مسیح کا عقیدہ مسیح کا رد و ابطال ہے، یعنی اسے رد کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقالیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا۔ اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہا، اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے دیا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اتباع و ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں یعنی عزیر اور مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوم میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے فخر اور اللہ کے بارے میں بیجا اعتماد اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس آیت میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تم سے پاس پروس نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نہ قیامت والے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان اور تقوی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب،
تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہارے بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 60 سال کا 560 سال کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترہ کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے۔ اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر یعنی خوشخبری اور ڈرانے والا پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، رب العالمین تمام پر ہمیں غور کر اس کے مطابق نہیں گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔